إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا تنع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذبوا الرسل وحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتجوز तमाम किस्म की तारीफ़ात सारी बड़ाइयाँ सारी खूबियाँ उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमारी और आपकी तख्लीक़ फरमाई और हमारी रुश हिदायत की खातिर बेशुमार अंबिया किराम का मबूस फरमाया दुरूद सलाम व तमाम बरगज़िदा अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम पर खुसूसियत के साथ
ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، جنہیں یہ قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر تربیت اولاد کے سلسلے میں باتیں کی تھی، اور بچپنے سے جوانی تک پہنچا کر میں نے چھوڑ دیا تھا، تاکہ آپ اپنے بچوں کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کوشش کریں جو حدیث کے اندر پیش کیا گیا۔ اور آج کا موضوع ہے جوانی کے بعد، بلوغت کے بعد ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اولاد کے سلسلے میں۔ اسی کی ایک کڑی باقی ہے جو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، اور خطبہ مسنونہ کے اندر بھی سورہ نساء کی آیتیں پڑھی گئی۔ اس کے بعد دوسری آیت، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم شادی کرو عورتوں سے ایک کے بعد دو، تین، چار تک، ہر مرد کو شادی کرنے کی اجازت ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے تاکہ احیاء سنت کا ثواب ملے اور کثرت اولاد کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر و مباحات کرنے کا موقع فراہم ہو سکے۔ دوسری جگہ رب العالمین نے کہا فَانكِحُوا الْأَيَامَ، تم شادی کر دو ان عورتوں کا یا ان مردوں کا، ان عورتوں کا جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں۔ گویا کہ ذمہ داری گارجین پہ عائد ہوتی ہے۔ لڑکا جب بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ یہ آپ کی جوانی کے بعد کے حالات، آپ کی ذمہ داریاں، ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہمارے بچے یا بچیاں بالغ ہو گئی ہیں یا بالغ ہو گئے ہیں تو ان کی ہم شادی کر دیں، کیونکہ نکاح یہ مقدس رشتہ ہے جو انسانی ضروریات، خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے بہترین سنہرا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتجوز فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے کوئی شخص بھی قوت باہ کی صلاحیت پیدا کر لے، نکاح کرنے کی طاقت اس کے اندر ہو جائے، فلیتجوز، شادی کرو۔ کیوں؟ فإنه أغض للبصر، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکا دینے والی چیزیں ہیں۔ وأحسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری کا ذریعہ ہے۔ انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کی نگاہیں بھی پست ہو جاتی ہیں، اور شرمگاہ کے ذریعے زناکاری کا جو صدور ہوتا ہے اس سے محافظت ہوتی ہے۔ لہذا جوانی کے بعد یہ دونوں چیزیں، نگاہیں ادھر ادھر ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جذبات جوانی کا جوش مارتا ہے، اور انسان ناجائز کاموں کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، جس کے حد بندی بھی شریعت کے اندر کر دی گئی ہے۔ اور شادی کے بعد بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف لوگ کہہ لیا جائے تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کے بعد خود بیویاں موجود ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی اپنی بیوی خواہشات کو پورا کرنے کے بجائے غیروں پر نگاہیں ڈالتا ہے اور زناکاری کا صدور کرتا ہے، یا زناکاری بدکاری ملوث ہوتا ہے۔ اسے رب العالمین نے کہا کہ اگر تمہیں ایک سے تمہاری ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہو تو تمہیں اور بھی تمہاری نظروں میں بھلی معلوم ہونے لگے عورتیں،
تو تم مثنا و ثلاث و رباع تم 2 کرو 3 اور 4 تک کر سکتے ہو، لیکن اس مسئلے پر اب ایک ویرام لگایا جائے، ایک ہی اگر آپ کی کفایت میں ہے، آپ کی کفالت میں ایک ہی بیوی ہے تو اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے، لازم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح جو سنت قرار دیا گیا، النکاح من سنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح میری سنت ہے، اور دوسری حدیث من اعرض عن سنتی، جسے میری سنت سے اعراض کرتا ہے فلیس منی، یعنی دونوں حدیثوں کو یہ جمع کر لیا جائے تو اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تم شادی کرو۔ اور پچھلے حدیث کے اندر یا معشر الشباب من استطاع، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جب قوت باغ کی صلاحیت ہو جائے تو فلیتجوز، پھر امر کا صیغہ ہے، اور الامر یدل علی الوجوب، امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا اگر قوت باغ یعنی جمع کرنے کی طاقت اور صلاحیت ایک مرد کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے فوراً اس کے اوپر لازم ہے کہ نکاح کرے، اور گارجین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کی شادی کر دیں تاکہ آپ کے اوپر اس کا جو بوجھ ہے، دباؤ ہے، وہ ذمہ داریاں جو آپ کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم نے نکاح کے اندر تاخیر کی اور ہمارے بچے بچیوں کی شرارتیں بڑھتے ہوئے زناکاری تر بڑھ گئی تو اس کی بھی پوچھت ہم سے ہوگی، رب العالمین سوال کرے گا۔ تو ہم کیوں نہیں پہلے معاملہ ہی ختم کر دیں، شادی کر دیں، معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ میرے سماج کے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ میں اسے بھی جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوسری حدیث کے اندر کہ یہ النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، تو گویا کہ نصف ایمان، نکاح کی تکمیل کے بعد ہی انسان پکا مومن ہوتا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ ہم مکمل طور پر مومن بن کر رہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ لڑکی اور لڑکیوں کی ذمہ داریاں جو ہم پر عائد ہیں، شادی کرنے کی بہت ساری چیزیں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے مزاج کے اندر ہے کہ ہمارا رشتہ جہاں پہ طے ہو یا ہم لڑکے کا رشتہ طے کریں، اتنی ناز و نخڑے، اتنی شرائطیں، اتنی زیادہ شرطیں ہوتی ہیں، اور دونوں طرف سے لڑکوں والوں کی طرف چند شرائطیں ہیں، لڑکی والوں کی طرف چند شرائطیں ہیں، جو وہ شرطیں شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہیں، اور غیر شرعی شرطیں آج سماج کے اندر اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ایک انسان چاہتے ہوئے بھی شرعی شادی نہیں کر پا رہا ہے۔ اگر نیت خالص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نمونہ کے اعتبار سے عمل کرنا شروع کر دیں تو آج یہ لڑکیاں ہمارے پاس جو رحمت تھی اور رحمت رہیں گی، لیکن مسلمانوں نے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر زحمت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہی لڑکیاں 2 گھروں کے اندر نور کا کام کرتی ہیں، بچپنے سے لے کر جوانی تک اپنے ماں باپ کے گھر کو روشن کرتی ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت بجا لاتی ہیں، اور یہی لڑکیاں شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال کے گھر کے اندر بھی جا کر کے نور کا کام کرتی ہیں، کیونکہ وہاں بھی ساس سسر اور اپنے شوہر کی خدمت کر کے گھر کو منور کرتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر ہماری بیٹی بڑی چہیتی معلوم ہوتی ہے، اور دوسرے کی بیٹیاں ہمارے گھروں میں آتی ہیں تو ہم اسے ڈائن اور منحوس طرح طرح کے القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، جس طرح ہماری بیٹی ہے اور ہم نے پال پوس کے جوان کیا ہے، ویسے ہی دوسرے کی بیٹی ہوا کرتی ہے جو ہمارے گھروں میں آتی ہے اور ہمارے گھر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کی، ساس کی، سسر کی۔ لہذا آج یہ سب کیوں بگاڑ ہو رہا ہے؟ آج ہمارے گھر کی بیٹیاں یا بہوئیوں کے اندر جو بگاڑ ہے، کہیں شوہر سے نا اتفاقی ہے، کہیں ساس سسر کا جھگڑا ہے، کہیں نند بھوجائی کا جھگڑا ہے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے انتخاب کے وقت، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونہ کے اعتبار سے منگیتر کا انتخاب کیا؟ کیا نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اعتبار سے نکاح کیا؟ کہ کیا نکاح کے بعد جو حالات ہیں اس طریقے سے ہم کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ چند سوالات ہیں، نہیں، صرف یہ ہے
کہ مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں شادی کریں گے، جیسا بھی لڑکا مل جائے، جیسے بھی لڑکی مل جائے۔ ایک سماج کے اندر بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے نکاح کا پیغام دینا۔ اگر کوئی لڑکی دیندار ہو، اچھی ہو، ہم پیغام دیں کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں آپ کی لڑکی سے، تو لڑکی والا لاٹھی ڈنڈے لے کے پیچھے پڑ جائے گا اور کہے گا تمہاری یہ جرأت ہماری بیٹی میں نگاہ ڈالتا ہے اور پیغام دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سنت مفقود ہے سماج کے اندر سے۔ صحابہ کرام کا عمل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کا پیغام حکم بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ مجھ سے نکاح کا پیغام انہوں نے بھیجا تھا۔ اللہ کے نبی نے خود حضرت ام سلمہ کے پاس پیغام بھیجا، اس کے بعد اپنے نکاح کیا۔ بے شمار واقعات۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام کو عام کرنے کا حکم دیا، وہیں پر لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھنے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی سنت بہت کم آج کل ہو رہا ہے الحمدللہ، تھوڑا بہت۔ باب النظر الی المخطوبہ، باب حدیث کے اندر، بخاری شریف میں سارے حدیثوں کے اندر باب النظر الی المخطوبہ، جس کے طرف پیغام بھیجا جائے یا جس سے آپ کی شادی لگ رہی ہو، لڑکا خود جا کر لڑکی دیکھے اور لڑکی بھی لڑکا کو دیکھ لے۔ ظاہر سی بات ہے، لڑکا جب جائے گھروں کے اندر لڑکی والے کے پاس تو لڑکی کو دیکھے گا اور لڑکی بھی اس کو دیکھے گی، دونوں کی طرح رضامندی سے لازم ہے۔ اب رضامندی کی مسئلہ الگ نہیں لے لے کہ لڑکا لڑکی چپکے سے کہیں پسند کر لے اور ولی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور لے کر فرار ہو جائے، جو کورٹ میرج لوگ کرتے یہ حرام ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس کو دیکھ لیا کرو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دلیل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مغیرہ بن شعبہ تقریباً شادی کا پیغام دیا۔ شادی کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا تم نے اس کے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا تم کیوں نہیں دیکھ لیے؟ دیکھ لیتے تو ممکن دیکھنے سے تمہاری الفت اس کے دل کے اندر اور اس کی الفت تمہارے دل میں بڑھ جاتی۔ تو دیکھنا بھی جائز ہے، سنت ہے، اور پیغام دینا بھی سنت ہے، یہ چیزیں مفقود ہیں۔ اس کے بعد کا مرحلہ ہے کیسی لڑکیوں کا انتخاب کرنا ہے اور کس طرح کی شادیوں میں برکت ہے اور کون سی شادیاں ناجائز اور حرام ہوتی ہے اور کس میں برکت نہیں ہوتی۔ شادی کرنے سے پہلے پیغام دینا ہے، اور جب انتخاب کرنے جانا ہے تو اس انتخاب کے اندر چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے جو آج کے سماج کے اندر بھی ہے اور پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنکح المرأة لأربع ولحسبها ولجمالها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین۔ عام طور سے سماج میں شادیاں چار طریقے سے کی جاتی ہیں۔ ولحسبها، اس کے حسب نسب کو دیکھتے ہیں، ولجمالها، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، ولمالها، اس کے مال کو دیکھتے ہیں، اور اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ ہمارا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فخر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ ہم دینداری نہیں دیکھتے ہیں۔ لڑکا بے نماز ہے کوئی بات نہیں، انجینئر ڈاکٹر ہے نا، نوکری پیشہ ہے، اسکول کا ماسٹر ہے، لڑکا دیندار ہو یا نہیں مطلب نہیں ہے، ماسٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کے شادی کر دیتے ہیں۔ یہ پیمانہ نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ بھائی ہم جس برابری میں ہیں اس میں بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ کفو کا مسئلہ ہے، برابری کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے اندر کفو کا مسئلہ نہیں ہے، فقہی اصطلاح کے اندر یا فقہ کے اندر کفو کا مسئلہ ہے، یعنی برابری کا۔ اگر ہم خاندان کے اعتبار سے برابر ہے ٹھیک ہے، مالداری میں برابری، حسب نسب میں برابری، اور ذات میں رہی ساری چیزیں جو ہیں فقہی اعتبار سے، اور ہمارا بھی مزاج ویسے ہی بن چکا ہے کہ بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، بڑے گھرانے کا لڑکا ہے، بڑے پوسٹ پر ہے، اچھی کمائی ہے، تو ہم رشتہ وہاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قرآن کے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس آیت کے پیش نظر کہ تم میں کے سب سے بہتر معظم وہی تقوی کی بنیاد پر ہے، اور دینداری کو ترجیح، فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، کیونکہ دینداری ہوگی،
دینی اعتبار سے لڑکا لڑکی کا نکاح ہوگا، اس کے بعد جب ایک نعمت کی حصولیابی ہوگی تو خاندان در خاندان دیندار گھرانہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم ترجیح نہیں دیتے ہیں، مالداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حسب نسب برادری پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں تو برادری ہماری شیخی ہونی چاہیے، مالدار ہیں تو مالداری میں ہی ہماری شادیاں ہونی چاہیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیمانہ صحابہ کا تھا؟ کیا نبی کا اسوہ صحابہ کا اسوہ ہے ایسا؟ ہرگز نہیں۔ ہم گورے ہیں تو لڑکی بھی گوری ہونی چاہیے، لڑکی گوری ہے تو لڑکا بھی گورا ہونا چاہیے، ہم مالدار ہیں تو مالدار بھی گھرانہ ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ نقصان سماج کے اندر انہی چیزوں سے ہو رہا ہے کہ اچھے لڑکیاں آج کے پڑھی ہوئی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں برادری کا مسئلہ لڑک رہا ہے، کہیں پہ مال کا مسئلہ ہے، کہیں خوبصورتی کا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان چاروں چیزوں میں اللہ کے نبی نے کن کو اختیار کرنے کا حکم دیا؟ ان چاروں چیزوں میں فطر بذات دین کو ترجیح دینے کا حکم دیا۔ دینداری کی بنیاد پر اور ہم شادیاں کرنا شروع کر دیں اپنے لڑکے لڑکیوں کی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ سماج میں کوئی کنوارا لڑکا یا لڑکی باقی نہیں رہے گا اور اس کی عمر 35 سے 40 سال تک نہیں ہوگی۔ ایسے بایو ڈاٹا میرے پاس موجود ہیں جو 40 سال کی لڑکیاں ہو چکی ہیں، 35 36 40 سال تک 42 سال کی لڑکیاں کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ برادری حائل ہے، مال حائل ہے، جمال خوبصورت نہیں ہے، دیندار ہے، کالی ہے لڑکی، سانولی ہے، ہم شادی نہیں کرتے، نہیں کالی سے ہم شادی نہیں کریں گے۔ بھائی کالی گوری جتنی سب اللہ کی تخلیق ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک واقعہ بتانے، مالداری اور گوراپن یا کالے پن کا کوئی لحاظ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے مالدار تھے، تاجر تھے، اور انہوں نے ایک دن کے اندر 30,000 اونٹ کو قربان کیا تھا، یعنی کہ آزاد کیا تھا، غلام کا آزاد کیا تھا، 30,000 غلام کا آزاد کیا تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بہن خوبصورت تھی اور ان کا رشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے، مالدار ہیں، مالدار گھرانے میں اپنی بہن کی شادی کر سکتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے، ہونٹ لمبے لمبے، پورا چہرہ کالا ہے، ہونٹ بڑا بڑا ہے، دانتیں باہر نکلی ہوئی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو سنا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بہن کی شادی کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ دینداری کی بنیاد پر، کیونکہ بلال حبشی مؤذن رسول تھے، جنتی تھے، اپنی نیک بہن سیرت بہن کا رشتہ حضرت بلال حبشی سے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ گوراپن کہاں گیا؟ وہ تو کالے کے لوٹتے تھے، حبشی تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے۔ یہ آپ نے شادی کیوں کی؟ کیونکہ انہوں نے دینداری کو ترجیح دی تھی، مالداری کو نہیں دیکھا، آپ نے خوبصورتی کو نہیں دیکھا، کہا کہ نہیں یہ تو جنتی صحابی ہے، لہذا اپنے بہن کی شادی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں۔ برادری دیکھتے ہیں، ہم شیخ ہیں شیخ میں کریں گے، پٹھان ہیں پٹھان میں کریں گے، انصاری ہم شیخ میں نہیں کریں گے، ہم شیخ انصاری میں نہیں کریں گے، منصوری میں نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ دلیل حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ کن کے غلام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بچپنے میں اسلام قبول کیے تھے۔ غلامی کی حالت میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، اور ان کی شادی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ جو بڑی مالدار تھی، مالدار خاتون تھی، اور ایک قریش خاندان سے تھی۔ قریش خاندان کی شادی ایک غلام سے ہو رہی ہے۔ سماج کدھر جا رہا ہے اور ہم آپ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ساری برائیاں جتنی بھی ہیں، یہ صفات جو ہیں ہمارے درمیان رچ بس گئی ہوئی ہیں کہ ہمیں برادری پر ناز ہے۔ شیخ ہیں تو پھر شیخ میں شادی کریں گے۔ اسلام میں کوئی اصول نہیں ہے اس کا، نہ تو گوراپن کا، نہ کالاپن کا،
نہ اجنبی کا، اجمی کا، نہ عربی کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فضل علی عربین ولا اجمین ولا اسود ولا احمر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ کہ سماج میں رائج کریں، نکاح کے پیغام کو عام کریں، برادری کو ختم کریں، اونچ نیچ مالداری تمام جو تفریقات ہیں اس کو ختم کریں، انشاءاللہ شادیاں آسان ہوں گی۔ آج ہمارے درمیان شادیاں جو مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ نوجوان خواتین و لڑکیاں، میری بہنیں 25 سال 30 سال کی عمر کو پار کر رہی ہیں، 40 سال کو پار کر رہی ہیں، اسی بنیاد پر یا تو کالی ہیں، یا نہیں تو اسے مال نہیں ہے، نہیں تو خاندان نہیں مل رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک سوال ہے کہ ہم خاندان کو لے کے پڑے ہوئے ہیں اور شادی نہیں کرتے ہیں، وہی ہمارے شیخ برادری کی لڑکی کسی منصوری لڑکے کو لے کر فرار ہو جاتی ہے اور جا کورٹ میرج کر لیتی ہے، تو بعد میں وہ کیسے گوارا کرتے ہیں؟ اس کے بعد میں داماد رشتہ، سسر سالہ سسر سب کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہم نہیں دیتے کہ انصاری سے کیا ہے، کہ کورٹ میرج حکومت کا ڈنڈا برسے گا اس کے اوپر۔ تو اس سے تو اچھا ہے کہ کہیں برادری، دوسرے برادری میں بھی اچھا لڑکا ملتا ہے فوراً شادی کریں، اور دیندار ہے تب۔ دیندار نہیں ہے شادی نہیں کریں گے، تلاشیں گے، جستجو کریں گے، تلاش کریں گے دیندار لڑکے کہاں ملے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا۔ پلس آپ نے مزید حدیث سے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ تم میں سے کوئی شخص پیغام دے شادی کا اس کے دین اور اخلاق کی بنیاد پر، فزوجوہ، تم شادی کرو اس کی، فإن لم تکن، اور تم ایسا نہیں کرتے ہو، فتنة فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں فساد اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ دینداری کو ٹکڑانے کی بنیاد پر فساد لازم ہے گا سماج کے اندر، اور یہ ایسا ہو رہا ہے سماج کے اندر۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ہم ہوں گے۔ ہم نے دینداری کو ترجیح نہیں دی ہے، اور دنیا داری کے چکر میں پڑ کے اب ایک صاحب کوئی کہے گا بھائی ہم شادی کیسے کر دیں، بیٹا میرا نہیں کما رہا، کمانے کے لائق نہیں، میں شادی کیسے کر دوں؟ شادی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور شادی کرنے کے بعد پرورش کرنا، کھلانا پلانا رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ عبد الرحمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یہ صحابی رسول آتے ہیں، شادی کرنے کے ارادہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا تمہارے گھر کے اندر کچھ ہے مہر دینے کے لیے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاؤ کچھ لے کر کے آؤ، کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا قرآن کی کچھ سورہ یاد ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا نکاح کر دیا، کہا تمہارے عوض، مہر کے عوض، مہر دین کے بدلے میں قرآن کی چند آیتیں ہیں جو تم کو سکھلا دو گا، جاؤ کھاؤ کماؤ۔ پلس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہو رہی حضرت علی سے، کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا۔ کہا علی تمہارے پاس کچھ ہے گھروں کے اندر؟ کہا لیکن رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن زیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو بیچ کر کے لاؤ۔ بیچ کر لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پیسے سے گھر کی ضروریات کی جو چیزیں خرید کے لاؤ، اور آپ نے خرید کے دیا آپ نے، اور اس کے بنیاد پر فاطمہ جو لختے جگر چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑے گھرانے میں صرف ایک لفظ استعمال کر لیتے، شادی کرنے میں لوگ تیار ہو جاتے، لیکن نہیں۔ اس کے بعد ذمہ داری بڑھ چکی ہے، قبل تو کہنے کے بعد، شادی کر لینے کے بعد بچے کی ذمہ داری ہے۔ آپ الگ نہیں کماتے، آپ کہتے جاؤ اپنا کھاؤ کما تم سمجھو۔ حالانکہ حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کفالت کی تھی، شادی کرنے کے بعد کہا ادخلی آل فی بیتی، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے بعد ذمہ داری ختم، کھانے پلانے کا مسئلہ اس کے ذمہ، نفقہ کی ذمہ داری اس کے پاس۔ یہ ہم تو سارا بوجھ لے کر بیٹھے رہتے ہیں، جب تک لڑکا اس لائق نہیں ہوگا ہم شادی نہیں کریں گے، شریعت کا یہ اصول نہیں۔ بہرحال اسی طریقے سے آئیے بتاتے ہیں کہ نکاح سنت ہے، واجب ہے۔ بعض محدثین نے اس کو واجب قرار دیا، بعض نے سنت قرار دیا۔ بعض صورتوں میں نکاح حرام بھی ہے، سنت واجب ہے، سنت ہے، اور ہر بالغ شخص پر جس کے اندر قوت باغ کی صلاحیت ہو اس کے پر واجب ہے۔
اگر جس کے پاس اس کی صلاحیت نہیں ہے وہ نامرد ہے تو اس کے بھی نکاح حرام ہے، نہیں شادی کرنی ہے اسے۔ جس نفسانی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، کمزور ہے، یا بالغ نہیں ہو پا رہا ہے، یا اس کی علامتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسے یہ لڑکا سے پوچھا جائے، لڑکا کو سمجھا جائے، اس کے بعد طاقت نہیں ہے تو شادی اس کے لیے حرام ہے، حرام۔ گارجین بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سماج میں، شادی کر دیتے ہیں، بعد میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، مار پیٹ اور طلاق کی نوبت آتی ہے، اس کے لیے حرام ہے شادی کرنا۔ اور حرام کی شادی کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ قرآن کے اندر 6 عورتیں اس سے حرام ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم بناتکم اخواتکم امہاتکم ورزاقکم، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، بھتیجی، بھگنی، یہ تمام عورتوں سے نکاح حرام ہے قرآن کی روشنی میں۔ یہ فقہ کے اعتبار سے میں مسئلہ بتا دوں، ہدایہ کے اندر، قدوری کے اندر اور فتاوی الانگیری کے اندر، در مختار کے اندر، حنفی مسئلہ کے اعتبار سے محرمات عبدیہ سے نکاح جان کر صحبت کرنا حلال ہے، نعوذ باللہ۔ میں تو جانا نہیں چاہتا، بہرحال قرآن کے اندر ہی حرام ہے، حرام ہے، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے جمع بین الاختین، آپ کی شادی ہو گئی ہے بڑی بہن سے اور چھوٹی والی بہن پر نظر دوڑا دیا، نعوذ باللہ۔ اب چاہیے کہ اب چاہیں گے دونوں سے ہم شادی کر کے رکھیں، یہ حرام ہے۔ لا تجمع بین الاختین، تم ایک ساتھ اکٹھے کر کے 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یہ نکاح حرام ہے، نکاح متع حرام ہے۔ اسی طریقے سے مسلم مرد کا نکاح، مسلم لڑکے کے نکاح مشرکہ عورتوں سے حرام ہے۔ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو جب تک ایمان قبول نہیں کرتے، نہیں شادی ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے نکاح متع بھی ہے، اور اس 6 عورتیں جو ہیں ننیالی، ددیالی، سسرالی، اللاتی اور رضائی جو بہنیں ہوتی ہیں سب سے رشتہ حرام ہے، ان کی ماں پر اوپر سے نیچے تک۔ اور صرف بے نمازی کے رشتے کے بارے میں بھی فتاویٰ کے اعتبار سے کہا کہ نہیں، مومنہ عورت ہے، لڑکی ہے تو مومن مرد سے ہی نکاح درست ہے۔ فتاوی نباس وسائل وسمین کے فتاوی موجود ہیں۔ بے نمازی کے نکاح بھی بے نمازی سے نہیں، نمازی لڑکا ہے، نمازی لڑکی ہونی چاہیے، یہ شرط رکھیے، لیکن نہیں رکھتے۔ بہرحال یہ نکاح کی چند قسمیں ہیں جو حرام ہیں، اس صورت میں نکاح کسی لیے جائز نہیں۔ بقیہ جو ہیں دینداری اور ساری چیزیں، صفات جو ہیں، ان بنیاد پر کوئی لڑکی ملتی ہے، اذا خطب احدکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تم شادی کر دو، نہیں کرے دیکھو، نہیں شادی کرو گے تو سماج میں فتنہ فساد برپا ہوگا۔ آج یہ نظریہ ہمارے سامنے ہو گیا ہے، جس سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور پلس ابھی جہیز طلاق کی ساری بیماریاں ہیں، اور اس کے سارے چور دروازے داخل ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر اس شادی کے اندر جو رکاوٹ، سب سے بڑی چیز جو حائل ہے، وہ جہیز کا لین دین ہے، بارات کا تصور ہے، اور جہیز لینے یا دینے کے سلسلے میں جو ہیلے، بہانے اور تعویلیں مولویوں کی طرف سے بھی کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے تفصیل میں بات کروں گا۔ اور بعض لوگوں نے تو جہیز کو تحفہ کا نام دیا ہوا ہے، بہرحال یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں اور ظلم عظیم ہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، لہذا اس مختصر وقتوں میں نکاح کے شرائط اور اس کے آداب اور طریقے انتخاب کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس اعتبار سے بحیثیت گارجین ہونے کے اپنے بچے اور بچیوں کی شادی میں جلدی کریں، ورنہ فساد لازم آنا شروع ہو جائے گا۔ جو نوجوان ہیں، جو ابھی شادی نہیں کیے ہیں، اپنے شادی کی فکر کریں، الا یہ کہ شادی نہ کریں اور گناہ کاری کے اندر، زناکاری کے اندر ملوث ہو کر کے اپنے گارجین کو جہنم کے اندر ڈلوانے کی کوشش کریں، یہ بھی والدین کے لیے ظلم عظیم ہے، بچوں کے لیے۔ لہذا نوجوانوں سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں یہ قوت باء کی صلاحیت ہو جائے تم شادی کرو۔ نوجوانوں کو خصوصی سے خطاب کیا، اور یہ صفات جس کے اندر بھی شامل ہو وہ شادی کریں۔ 1 2 3 4، لیکن 4 نہیں کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، واجب فرض نہیں ہے، نہیں، ایک فرض ہے، واجب ہے، اسے وہ کریں اور اسے حقوق کی ادائی کریں، پھر تاکہ آگے جو ہے حصول نعمت کی حصول یابی ہوگی۔ کیونکہ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے شادی کے بعد، شادی کرنے کے بعد شرعی شادی، شرعی طریقے سے خواہشات نفسانی کی تکمیل ہوگی، انشاءاللہ وہ بچہ نیک اور صالح ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الدنیا کلھا متاع
دنیا کی تمام چیزیں فائدہ مند ہیں، اور کل خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی تمام چیزیں فائدہ مند ہیں، اور ان تمام مفید چیزوں میں سب سے فائدہ مند صالح عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں۔ چند حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیغام ہے، اس پیغام کو عام کریں، اپنے بچے اپنے گارجین کو بچائیں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو ہم شادی یہ سنت جو ہے، یہ فرض ہے، اس کو ادا کریں۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار اللہ ہمارے گارجین حضرات سے لے کر نوجوانوں کو بھی اس بات کی توفیق عنایت فرما کہ وقت پر اپنے نکاح کر کے مکمل ایمان میں داخل ہونے کی دولت نصیب ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہمارے اندر آپ کے اندر جو کمی بیشیاں ہیں اس کو دور فرما دیں، جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور فرما دیں، اور شرعی نکاح کا پیغام دینے، شرعی طریقے سے شادی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک رؤوف رحیم۔